السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ نور وائس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس چینل میں ہم ناول اپلوڈ کرتے ہیں جو کمپلیٹ ناول ہوتے ہیں، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آج کا ناول ہے ایج ڈیفرنس کے بارے میں، دل بے عمر۔ کراچی کی شام ویسے ہی مصروف تھی جیسے ہر روز ہوا کرتی تھی، مگر آج کی ہوا میں کچھ الگ سا احساس تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایمن حیدر، 22 سالہ ماڈرن مگر شرمیلی سی لڑکی، یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب اچانک اس کی گاڑی ایک سگنل پر رک گئی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، زندگی کی تیز رفتار خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ تبھی سامنے ایک بلیک مرسڈیز آ کر رکی اور اس کی کھڑکی سے ایک شخص کی نظریں اس سے ٹکرائی۔ وہ شخص تھا زریان قریشی، 35 سالہ، ریئل اسٹیٹ ٹائکون، سنجیدہ مگر عجیب کشش رکھنے والا مرد۔ اس کی نگاہوں میں وقار اور لہجے میں وہ ٹھہراؤ تھا جو ایمن جیسے نادان دل کو لمحوں بے قرار کر دیتا ہے۔ زریان کو شاید خود بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک لمحے کی نظر کسی کی پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ وہ بس ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر آگے بڑھ گیا، مگر وہ لمحہ ایمن کے دل میں قید ہو گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں بھی وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی پراسرار سا اطمینان اس کے ذہن میں چمکتا رہا۔ زریان کی زندگی میں بھی ایک خلا تھا، وہ زندگی جس نے اسے کامیابی دی مگر سکون چھین لیا۔ شادی ہو کر ختم ہو گئی، دل خالی تھا مگر خواب ابھی زندہ تھے۔ کچھ دن بعد جب قسمت نے دونوں کو ایک بزنس ایونٹ میں دوبارہ ملوایا تو ایمن کے چہرے کی معصومیت اور اس کی باتوں کی نرمی نے زریان کے مضبوط دل کی دیواروں میں دراڑ ڈال دی۔ وہ اس احساس سے لڑنا چاہتا تھا، مگر ہر بار وہی چہرہ، وہی نرم مسکراہٹ اس کے دل کو ہارنے پر مجبور کر دیتی۔ ایمان کو بھی اپنی سوچوں میں زریان کی موجودگی محسوس ہونے لگی، مگر وہ خود سے جھوٹ بولتی رہی کہ یہ صرف ایک ایڈمریشن ہے۔ مگر راتوں کی خاموشی اور دل کی دھڑکنیں سب سچ بولتی تھی۔ ایک دن بارش میں جب دونوں ایک ہی چھت تلے آ گئے تو زریان نے پہلی بار نرمی سے کہا، تم جانتی ہو ایمن، کچھ احساسات عمر نہیں دیکھتے، بس دل دیکھتے ہیں۔ اس جملے نے جیسے سب فاصلوں کو مٹا دیا۔ بارش کی بوندیں جیسے ان کے بیچ پگھلتی حدیں بن گئی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر بولڈ سا رشتہ جنم لینے لگا، جہاں محبت میں ضبط بھی تھا اور شدت بھی۔ زریان اسے وقت دینا چاہتا تھا اور ایمن خود کو سمجھنا، مگر محبت کے کھیل میں وقت کب کسی کی سنتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ زریان اپنی اسٹڈی میں بیٹھا چپ چاپ فائلوں کے ڈھیر میں کھویا ہوا تھا، مگر اس کی سوچوں میں بارش میں بھیگی ایمن کی آنکھیں گردش کر رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ بس ایک وقتی کشش ہے، مگر دل جانتا تھا یہ کوئی عام احساس نہیں۔ دوسری طرف ایمن اپنے بیڈ پر بیٹھی کتاب ہاتھ میں لیے بار بار وہ لمحہ یاد کر رہی تھی جب زریان نے کہا تھا، احساسات عمر نہیں دیکھتے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں جیسے ہر بار اس جملے پر تیز ہو جاتی۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، مگر جذبات کسی دیوار کو نہیں مانتے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کے باہر جب اس نے دیکھا کہ زریان خود آ کر اسے ڈراپ کرنے آفر دے رہا تھا تو دل جیسے خوشی اور گھبراہٹ کے بیچ پھنس گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔
مگر وہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زریان کے چہرے پر نرمی تھی اور اس کی آنکھوں میں اعتماد۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، جب تم بولتی ہو تو لگتا ہے جیسے شور میں بھی سکون سنائی دیتا ہے۔ زریان نے مسکراتے کہا تو ایمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی مگر اس کی نظریں سب کہہ گئی۔ ان دنوں ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ وہ کبھی کافی پر، کبھی لانگ ڈرائیو پر، کبھی کسی پروجیکٹ ڈسکشن کے بہانے ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ زریان کی کہانیوں میں زندگی کا تجربہ تھا اور ایمن کی باتوں میں خوابوں کی خوشبو۔ وہ دونوں دو مختلف دنیاؤں سے تھے مگر دل ایک زبان بولنے لگے تھے۔ ایک دن ایمن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ عمر کا فرق، تمہارا پاسٹ۔ زریان نے نرم لہجے میں کہا، دنیا ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہتی ہے ایمن، مگر دل اگر سچ ہو تو ہر بات بے معنی لگتی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایمن کی معصومیت زریان کی سنجیدگی میں رنگ گھولنے لگی، مگر محبت کے سفر میں آزمائش لازمی تھی۔ زریان کا ماضی اب ان کے درمیان آ کر کھڑا ہونے لگا۔ اس کی سابقہ بیوی جو ایک بار اس کی زندگی کا حصہ رہی، اب واپس آنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میڈیا کی طاقت تھی اور زریان کے کیریئر کو خطرہ۔ ایمن کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو مضبوط نہیں رکھ سکی۔ ایک دن جب اس نے زریان کو اپنی ایکس کے ساتھ میڈیا کانفرنس میں دیکھا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ رو پڑی مگر زریان خاموش رہا کیونکہ وہ ایمن کو دنیا کی نفرت سے بچانا چاہتا تھا۔ اسے احساس تھا اگر ابھی وہ سب کے سامنے ان کی محبت کا اعتراف کرے گا تو دنیا ایمن کو نہیں چھوڑے گی۔ مگر یہ خاموشی ایمن کے دل میں طوفان بن گئی۔ دن گزرتے گئے مگر ایمن کی دنیا جیسے تھم سی گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی، کلاس لیتی، مگر دل کسی اور جہاں میں بھٹکتا رہتا۔ زریان کی خاموشی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جس شخص نے عمر کے فرق کو نظر انداز کیا، جس نے احساسات کی بات کی، وہ اب اتنا خاموش کیسے ہو گیا۔ مگر زریاب کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ایمان کی محبت تھی، دوسری طرف دنیا کا زہر۔ میڈیا میں اس کی سابقہ بیوی علینا بار بار ایمان کا نام استعمال کر کے خبریں پھیلا رہی تھی۔ زریان چاہتا تھا کہ سب کچھ خود سنبھال لے مگر وہ بھول گیا تھا کہ ایمن کے دل میں خاموشی نہیں بلکہ بے قراری ہے۔ ایک شام وہ زریان کے آفس جا پہنچے۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے وہ شخص تھا جس کے چہرے کی نرمی کبھی اس کا سکون تھی مگر آج سختی بن چکی تھی۔ زریان نے حیرت سے دیکھا، ایمن تم یہاں؟ وہ ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ بولی، میں بس ایک بات پوچھنے آئی ہوں، کیا میں واقعی تمہاری زندگی کی غلطی ہوں؟ زریان نے نظریں جھکا لی، لمحہ بھر کو کچھ بول نہیں سکا، پھر آہستگی سے کہا، نہیں ایمن، تم وہ سچ ہو جسے میں دنیا کی نظر سے بچا رہا ہوں۔ مگر ایمن کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، آنسو بہنے لگے اور وہ پلٹ گئی۔ اس رات وہ روتے ہوئے دعا مانگتی رہی کہ کاش دل کا کوئی سوئچ ہوتا جو احساسات بند کر دیتا۔ دوسری طرف زریان اپنی چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں وہی بریسلٹ جو ایمن نے دیا تھا، آنکھوں میں وہی نمی۔
اگلے دن ایمن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب چھوڑ کر لاہور واپس جائے گی، جہاں اس کے والدین رہتے تھے۔ وہ جا چکی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد زریان کی زندگی جیسے خالی کمرہ بن گئی، نہ نیند، نہ سکون، نہ مسکراہٹ۔ 3 ہفتے بعد ایک ایونٹ میں زریان کی کمپنی نے نیا پروجیکٹ لانچ کیا۔ میڈیا کے سامنے وہ بولا، مگر دل کہیں اور تھا۔ تبھی اس کی نظر ہال کے پچھلے حصے میں کھڑی ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایمن تھی، بدل چکی، پورے اعتماد، مگر آنکھوں میں وہی گہرائی۔ وہ اپنی کمپنی کے نئے آرٹ ورک کی ٹیم کے ساتھ آئی تھی۔ زریان کے قدم جیسے زمین پر نہیں رہے۔ اس نے سب کی پرواہ کیے بغیر اسٹیج چھوڑا اور سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ ایمان نے حیرت سے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ زریان نے نرم مگر پر احساس لہجے میں کہا، تمہیں دیکھنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ عمر کی سرحدوں کے اس پار میرا دل آج بھی تمہارے نام سے دھڑکتا ہے۔ لمحے کی خاموشی میں جیسے سب کچھ رک گیا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس بار مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی کہ محبت شاید دنیا کی نظر میں کمزور ہو، مگر دل کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ وہ لمحہ ان دونوں کے بیچ فاصلے مٹا گیا۔ ایمن نے پہلی بار خود بڑھ کر کہا، شاید اب وقت ہے کہ ہم دنیا کو نہیں، اپنے دل کو سنیں۔ اور زریان نے بس اتنا کہا، تم میری دنیا ہو ایمن۔ زریان اور ایمن کے درمیان اب وہ دیواریں نہیں رہی جو کبھی خاموشی اور فاصلے سے بن گئی تھی، مگر اب ان کے سامنے سب سے بڑی دیوار دنیا تھی۔
جی تو کیسے لگا میرا آج کا ناول؟ آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس ناول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایج ڈفرینس کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر دل ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو اس میں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔